بہت اہم بات کہ دیکھو یہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اس زمانے میں اللہ نے آپ کا علماء سے اور مذہب سے رشتہ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، ورنہ مذہب کے خلاف جو پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ جن لوگوں کا علماء سے تعلق نہیں ہے وہ اس سیلاب میں بہہ گئے ہیں، اور جو ایک دفعہ بہہ گیا اس کے لیے واپسی کا دروازہ تقریباً ختم۔ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں نا ایسے ایسے اشکالات اسلام پہ کرتے ہیں، میں جب ان کو جواب دیتا ہوں، حالانکہ وہ مان جاتے ہیں کہ دلائل کی دنیا میں یہ جواب بالکل صحیح ہے، مگر پھر بھی وہ لائن پہ نہیں آتے، کیونکہ شیطان ایک دفعہ غلط راستے پہ چلا دیتا ہے ان کو، تو ایسا لگتا ہے انہوں نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی ہے، اتنا برا بھلا کہا ہے صحابہ کو، بزرگوں کو، اسلام کو، کہ اب اللہ نے ان کے لیے توبہ کا دروازہ شاید بند کر دیا، دلوں پر مہر لگا دی۔ صحابہ میرے پاس اسلام پہ اشکالات کر رہے تھے، میں نے جواب دیا، مطمئن ہو گئے بالکل۔ پھر اگلے دن فون آیا، حضرت مجھے پھر کچھ وسوسہ ہو رہا ہے، پھر فون آیا، تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں نے کہا نہیں ان کو، دل چاہ رہا تھا ان کو آپ کا اصل علاج ہے چترول۔ اصل علاج کیا ہے؟ طبیعت سے کیا لگے؟ چترول لگیں گے، طبیعت کیا ہو جائے گی سیٹ۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا کہ مجھے کسی خاتون سے عشق ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ عشق ہو گیا، اور آپ مجھے وہ دلا دیں۔ لوگ آتے ہیں نا مولوی کو، مجھے دلا دیں۔ حکیم الامہ نے کہا بھائی میں کہاں سے دلا دوں تجھے، تو ایسا ہے کہ تم نکاح کا پیغام بھیجو، اگر قبول ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور میں بھی دعا کرتا ہوں، اس طرح کے مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہیں، اور اگر وہاں قبول نہیں ہوتا تو پھر یہ عشق کی جو بیماری ہے، جو دل جل رہا ہے، اس کا علاج میرے پاس الحمدللہ ہے، اس کا علاج۔ تو وہاں ٹرائی ماری، ہوئی نہیں شادی، تو پھر آیا کہہ رہے یار میرا دل بہت جل رہا ہے۔ حکیم الامہ نے کہا کہ دیکھو وہ گوالن کی بیٹی تھی، کوئی دودھ والا تھا، اس کی بیٹی تھی، تو تم وہاں سے دودھ نہ خریدا کرو، تم وہاں سے دودھ نہ خریدا کرو، نہ اس کو دیکھو، نہ اس سے بات کرو، اور نہ اس کا جان بوجھ کر تصور لاؤ، غیر اختیاری تصور تو اختیار میں، جان کر تصور نہیں کرو اس کا۔ تو وہ کہنے لگا کہ حکیم الامہ نے کہا یہ چند باتوں پر عمل کرو، علاج پھر اس کے بعد، یہ تو پرہیز ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرو، پھر میں ایک علاج بتاؤں گا تو اس کا عشق انشاءاللہ دل سے نکل جائے گا۔ بھائی طبیب کے پاس آئے ہو نا علاج کرانے کے، عشق نکالنا ہے، دل کی جو کیفیت ہے وہ خراب ہے، دل پریشان ہے، تو وہ پریشانی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، تو آ جاؤ یہ کرو۔ اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا مجھے تو دودھ نہیں چاہیے ہوتا، پھر بھی میں دودھ خریدنے چلا جاتا ہوں، وہاں پہ دودھ کی مجھے ضرورت نہیں ہوتی، میں اس کے گھر ویسے ہی دودھ خریدنے جاتا، یہ والا علاج مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو حکیم الامہ نے لگایا ایک کھینچ کے جھانپڑ۔ پہلے زمانے میں علماء کا بڑا روب تھا، لوگ ادب کرتے تھے، اب تو آپ جس سے تمیز سے چلیں تو وہ چلے گا، تھوڑا سا ٹیڑھی آنکھیں دکھائیں وہ 4 آنکھیں دکھاتا ہے آپ کو، سب ادب تمیز ایک طرف رہ گئی ہے۔ ایک لگایا جھانپڑ کھینچ کے، اتنا زوردار تماچا تھا، وہ چیختا ہوا بھاگا۔ اگلے دن آیا کہہ رہا ہے ختم عشق صاحب، کہہ رہا ہے صاحب ایک لگا ہے نا جھانپڑ، بالکل کہہ رہے غائب ہو گیا، کہہ رہا ہے ایسا دماغ گھوما ہے نا، طبیعت کیا ہو گئی۔ تو ہر چیز کا علاج دلیل نہیں ہوتی، یاد رکھو، جھانپڑ بھی بہت ساری چیزوں کا۔ تو وہ جب میں نے ان کے اشکالات کے جواب دیے، پھر بھی وہ ان کو کوئی پھر اشکال، پھر میں نے کہا نہیں، کیونکہ ہم تو جھانپڑ لگانا تو دور کی بات، ہم تو کہیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، لیکن اصل علاج یہی ہے کہ آپ کو پڑھنے چاہیے ٹائٹ قسم کے جھانپڑ، جب چترول لگیں گے سارے جراثیم مر جائیں گے، طبیعت کیا ہو جائے گی، بالکل فٹ فاٹ۔